میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، زمانے میں جب بھی اسلام کی ترقی ہوئی تو انسانیت کی ترقی ہوئی۔ جب جب اسلام عروج پر تھا، لوگوں کی زندگی عروج پر تھی، لوگوں کو جینے میں آسانی، کھانے پینے میں آسانی، لوگوں کی حفاظت، کوئی ظلم نہیں کرنے والا، ایک کوئی عورت ہزاروں میل کا سفر کر لیتی اپنے تمام تر زیورات کے ساتھ اور زیب و زینت کے ساتھ، تو کوئی بھی آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی حفاظت، اتنی شانتی، اتنا امن۔ تو جب جب اسلام نے ترقی کیا تب تب حفاظت نے اور حفظ و امان نے اور شانتی نے، ان چیزوں نے ترقی کی۔ اور جب جب اسلام کا زوال آیا ہے، جب جب اسلام پر مصیبتیں آئی اور لوگوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کیا اور اسلام کے حکموں کو توڑنا شروع کیا، تب تب دنیا کے اندر بربادیاں شروع ہوئی۔ تب لوٹ بڑھا، ڈکیتی بڑھی، چوریاں بڑھی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہونے لگ گئی، قتل و غارت گری بڑھی۔ یعنی یہ تمام چیزیں، ایک انسان کیا 100 لوگوں کے ساتھ بھی لوگ آرام سے چلنے والے اس زمانے کے اندر جب اسلام کی ترقی ختم ہو رہی ہے تو سینکڑوں لوگوں کے ساتھ چلنے والا ایک واحد آدمی بھی حفاظت میں نہیں ہے، اس کو بھی خطرہ ہے۔ حالانکہ 10 اس کے گارڈ ہیں اور ہزاروں اس کے ماننے والے آگے پیچھے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ زندگی کی قیمت گھٹ جاتی ہے جب اسلام کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ اسلام کی قیمت گھٹتی ہے، زندگی کی قیمت گھٹتی ہے۔ تو شروع سے لے کے آج تک یہی طریقہ رہا۔ تو یہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی زندگی میں آیا، اور صحابہ کرام کی زندگی سے یہ ہمارے سلف صالحین یعنی تبع تابعین کی زندگی میں آیا۔ ان لوگوں کی زندگی سے بعد میں یہ علماء کرام، حالانکہ تبع تابعین بھی علماء کرام ہی ہیں، وہ اس لیول کے بڑے لیول کے لوگ، پھر بعد میں یہ علماء کرام تک آتے آتے آج آپ کے سامنے یہ اسلام کی ایک شکل موجود ہے کہ ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں بھی کہہ سکتے ہیں اور گلیوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ایک شکل موجود ہے کہ جہاں بھی جائیے 1500 سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ہو گئے، اور اس سے پہلے جو اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، یعنی دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جس مذہب کو لے کر آئے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ کوئی بھی نبی کسی اور بات کی دعوت نہیں دے رہا ہے، ہر نبی کی یہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ دعوت ہے اور یہی اسلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دعوت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ دعوت کے ساتھ، دعوت کا سلسلہ نبوت کے ساتھ، دعوت کا سلسلہ نبوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور دعوت کا سلسلہ عمومیت کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، یہ تو قیامت پہ ختم ہوگا۔ دعوت کا سلسلہ نبوت کے ساتھ، نبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل، اور دعوت کا سلسلہ عوام کے ساتھ یہ قیامت تک ہے۔ تو وہ دین ان کے ذریعے سے گزرتے یہ یہاں تک آ گئے، یا آیا کیسے، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے۔
یہ آیا کیسے؟ یہ دین یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اب تک اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، بڑے بڑے اللہ والے چلے گئے، اب دنیا میں ہماری آپ کی طرح لوگ رہ گئے، ان میں بھی چند اللہ والے موجود ہیں، لیکن اس گئے گزرے دور میں یہ اسلام اب تک بچا ہوا کیسے؟ حالانکہ آپ کو بتاؤں شروع سے لے کے آج تک اسلام کو نوچنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ جہاں اسلام امن کو پسند کرتا ہے، جہاں اسلام لوگوں کے حق کو ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا حق معاف کرو، دوسروں کا حق ادا کرو، دنیا میں شانتی قائم کرو، انسانیت کو قائم کرو، کیونکہ اسلام ہی انسانیت ہے اور انسانیت ہی اسلام ہے، تو امن کو قائم کرو، انسانیت کو قائم کرو، جہاں برابری کو قائم کرو، جہاں ہر انسان ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے، ایسی ترتیبیں قائم کرو۔ اسلام نے اس کی خبر دی کہ بیت المال اکٹھا کرو جس سے غریبوں کا بھلا ہو جائے، اور صدقے دو اور زکوٰۃ دو کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، اور ایک مساوی ایک ایسا نظام پیدا کرو کہ اتنا زیادہ فرق نہ ہو کہ سارے کے سارے امیر غریبوں کو لوٹ لے، اور اتنا زیادہ فرق نہ ہو کہ سارے کے سارے غریب مل کے ایک امیر کو لوٹ لے۔ ایسا ایک مساوی نظام قائم کرو۔ لیکن یہ کچھ لوگ شروع زمانے سے آج تک کچھ اس سماج میں ایسے عناصر اور اساماجک تتو پیدا ہوتے رہے شروع سے لے کے آج تک، جنہوں نے کبھی بھی اس سلسلے کو قائم کرنا اور جاری کرنا جن کی نیت سے دور کی چیز تھی، وہ ہمیشہ انہوں نے دنیا کے اندر خرابی کو، اور دنیا کے اندر قتل و غارت گری کو، اور دنیا کے اندر اشانتی کو، اور دنیا کے اندر اپنے اس برائی کے قبضہ کرنے کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں وہ کرتے رہے۔ وہ شروع سے لے کے آج تک ہے، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا اسلام کا، اور ان کے ساتھ نقصان پہنچانے میں مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ہمارا تو یہ ہمارا رونا ہے کہ ہماری ہر بربادی میں ہم خود شامل ہیں، اس شروع سے آج تک ہمارا یہی رونا ہے۔ اب وہ اسلام آتے آتے یہاں تک کیسے آیا تو میں آپ کو بتا دوں، چند لوگوں نے ہمیشہ اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کی تعلیم کو جاری رکھا ہے۔ اسلام کی حفاظت اسلام کی تعلیم کے ذریعے ہوگی، اسلام کی حفاظت اسلام کی تعلیم کے ذریعے ہوگی کہ اسلام تعلیم کے مفقود ہونے کی وجہ سے، یعنی تعلیم کے ختم ہونے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں اس طریقے سے، کتابوں میں اس طریقے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علم اٹھ گیا، اب قرآن کو اٹھا لیا آسمان میں، اسلامی کتابیں ختم ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طریقے پر اٹھائیں گے کہ علماء اٹھ جائیں گے، علماء کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ختم کریں گے، تو علم ختم ہوگا، اور علم ختم ہوتے ہی اسلام نہیں بچے گا، اسلام بھی ختم ہوگا۔ علم ختم ہوگا، اسلام ختم ہوگا، علم ختم ہوگا علماء کے ختم ہونے سے، علماء ختم ہوں گے تو اسلام ختم ہوگا۔ تو علم کا تعلق علماء سے، علماء کا تعلق اسلام سے، گویا علماء ہے تو اسلام ہے، علماء نہیں تو اسلام نہیں، کیونکہ ان عالموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وارث بنا کر گئے ہیں کہ میں جس کام کو میں مکمل کر چکا ہوں، اب چونکہ لوگ آئندہ بھی پیدا ہوں گے اور ایک لمبے زمانے تک اس دنیا کو رہنا ہے، تو یہ تم اس کام کو آگے جاری اور ساری رکھنا۔ تو وہ وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو علم تھا وہ حضرات کو انہوں نے دیے، اور وہ حضرات علماء کہلائے جن حضرات کو آپ نے دیا۔ تو ان علماء نے ایک چار دیواری بنائی اور کہا اس کو بانٹا کیسے جائے، تو چند لوگوں کو اکٹھا کر کر کے اس علم کو منتقل کرتے رہے جس کو ہم آج درس و تدریس کہتے ہیں۔ چند 10 لوگوں کو بٹھایا، ان کو کلمہ سکھایا، ان کو نماز سکھائی،
ان کو اسلام کے ارکان سکھائے، روزے سکھائے، زکوٰۃ سکھائی، حج سکھایا، قرآن کو پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، کتابیں لکھنا سکھائی، کتابیں پڑھنا سکھائی۔ اس کام کو اس بوری پر بیٹھ کے سالوں سال وہ کرتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو یہ سکھا کر گئے کہ تم کو بھی اسلام کی حفاظت ایسے ہی کرنی ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے تمہیں اور لوگوں کو سکھانا ہے، اور اس درس و تدریس کے نظام کو تم قائم رکھنا کہ اس چہار دیواری کے اندر تم دین کو سیکھنا سکھانا کرنا اور اس کی حفاظت ایسے کرنا گویا کہ یہ چار دیواری اسلام کو بچانے کے لیے قلعے ہیں۔ اس لیے یہ کہا کہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں کہ جس کی چہار دیواری میں اسلام 100% محفوظ ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کو کھانے کی دقت ہوئی، سلسلہ چلتا رہا۔ پہننے کی دقت تھی، سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے بال بچے پریشان تھے، سلسلہ چلتا رہا۔ اپنے خون پلا کر اپنے طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو اس سلسلے کو جاری رکھا، اور وہ شاگرد بھی ایسے ہی نکلے کہ انہوں نے اپنا پسینہ بہا کر اور خون بہا کر اس تعلیم و تعلم، اس درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھا، اور جاری رکھتے آج تک مسلمان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، انہیں لوگوں کی محنت اور کوشش اور کاوش اور جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں اسی مدرسے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ شروع سے لے کر یہ سلسلہ مدرسہ ہے تو تنظیمیں ہیں، مدرسہ ہے تو دعوت و تبلیغ ہے، مدرسہ ہے تو خانقاہیں ہیں، مدرسہ ہے تو ٹوپیاں ہیں، مدرسے ہیں تو داڑھیاں ہیں، مدرسے ہیں تو کرتا پجامہ ہے، مدرسہ ہے تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، مدرسہ ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، مدرسہ ہے تو حدیث کو پڑھنے والے ہیں، مدرسہ ہے تو مسئلے مسائل کے پڑھنے والے ہیں، مدرسہ ہے تو وہ بتانے والے موجود رہیں گے کہ یہ حرام ہے، مدرسہ ہے تو وہ بتانے والے موجود ہیں کہ یہ حلال ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اسلام کی بقا کا جو ضامن ہے، جس نے ضمانت لی ہے اس بلڈنگ کا، اور اس بلڈنگ میں رہنے والے وہ لوگ، ان کا نام مدرسہ ہے، مدرسہ ہے، مدرسہ ہے۔ تو شروع سے وہ لوگ جو اسلام کو لے کر اسلام کو مٹانے میں لگے رہے، اور ان لوگوں کے بڑے بڑے فلسفر نے کہا کہ اگر دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ اور اسلام کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان جگہ کا خاتمہ کرو جہاں پر یہ دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے، ایک مشن ہے ان کا کہ مدرسہ ختم کرو، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا۔ مدرسہ ختم کریں گے نا تو دین کے جتنے شعبے ہیں جہالت کے ساتھ باقی رہیں گے، اور وہ بقا ایک دن خاتمے میں تبدیل ہو جائے گی۔ دین کے اور شعبے ہیں مدارس کے علاوہ، لیکن ان مدارس میں وہ دین، ان شعبوں میں دین کیسے پہنچے گا کہ یہ یہاں سے پہنچے گا مدرسوں سے، مدرسے نہیں رہیں گے تو وہ شعبے آج نکل 20 25 30 40 50 سال بعد اسلام کے نام پر جہالت کے ساتھ دین کے کام کو کریں گے، اور وہ دین نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا جس کو وہ دین سمجھیں گے، جہاں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا نظام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا برکتوں بھرا وہ نظام ختم ہو جائے گا، اور کسی جاہل کی نظامت اس پر ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے یہ بھی مسلمان ہے۔ تو شروع سے ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈے چالو رکھے کہ یار یہ مدرسوں کا یہ سسٹم ختم کیا جائے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اب وہ ان کی مغربی محنت، وہ ویسٹرن کلچر اتنا زیادہ ہمارے اندر گھستا چلا گیا کہ آج کا یہ مسلمان خود ہی اس کے اندر، اس کے دلوں اور اس کے خیالات اور اس کے نیتوں میں اور اس کی سوچ اور اس کی تصورات میں مدارس کو لے کر تحقیر
تحقیرات ان کے ذہنوں میں گھس چکی ہے. اب وہ برائی کرتے ہیں مدرسوں کی. مسلمان اب مدرسوں کی برائی کرتے ہیں اور ان مدرسوں سے نکلنے والے علماء کی برائی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کسی مدرسے میں اگر ایک استاد گھٹ جائے تو سالوں سال سے وہ تلاش کر رہا ہے ایک صلاحیت مند اور ایک بہترین اور ایک تربیت کرنے والا استاد نہیں ملتا. استاد نہیں مل رہے مدرسوں کو. پتہ ہے آپ کو مدرسوں کو استاد نہیں مل رہا ہے. مدرسوں کو مولوی مل رہے ہیں, استاد نہیں مل رہا ہے. مدرسوں کو حافظ مل رہے ہیں, استاد نہیں مل رہے ہیں. مدرسوں کو مفتی مل رہے ہیں لیکن مسئلے بتانے والا نہیں مل رہا. یہ نہیں مل رہے, یہ گئے کہاں؟ اتنی تعداد میں جہاں کم و بیش آپ کے ملک میں ہر سال 20,000 سے زائد علماء فارغ ہوتے ہیں, وہ آخر یہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ 10 سال کے اندر یہ 2 لاکھ علماء کہاں چلے گئے اور 20 سال میں 4 لاکھ علماء کہاں چلے گئے؟ میں کم سے کم بتا رہا ہوں اتنا ہے کہ 50,000 علماء ہر سال فارغ ہوتے ہیں. میں نے تو 20,000 بتایا. یہ آخر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مدرسے میں کیوں نہیں دکھ رہے کہ ایک مدرسے میں 3 آدمی پڑھانے والا ہے, محلے کے 300 بچے پڑھتے ہیں. آخر یہ کیسے ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں نے بھی ایک بچے کو عالم بنایا تھا, وہ بچہ مدرسے میں نہیں ہے. آپ کے گھر میں ایک حافظ بنا تھا, وہ مدرسے میں نہیں ہے. فلاں کے گھر میں ایک مفتی بنا تھا, وہ علاقے میں نہیں ہے. آپ کے اس علاقے کے اندر جہاں کم سے کم 2 سے 2.5 لاکھ مسلمان رہتے ہیں, ان مسلمانوں میں 200 عالم نہیں ہے. اور ان 200 عالم نہیں ہے, اگر وہ 200 عالم بھی ہے تو مدرسوں میں پڑھانے کے لیے 20 لوگ صحیح سے نہیں. استاد نہیں مل رہے. کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے مسلمانوں نے مدرسوں سے مولویوں کو دور کر دیا. مدرسوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والی عوام نے, مسلمانوں نے ان علماء کو جو مدرسے میں خدمت کر بھی لیتے, ان کی تحقیر کی وجہ سے وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہو رہے اور اس ذلت سے بچنے کے لیے مدرسوں میں نہیں آتے کہ چندہ کرنا پڑے گا, ہم نہیں جائیں گے مدرسے میں. بہت تباہی مچا دی آپ نے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو مولوی تمہارے دینے کا محتاج ہے؟ لکھا انہوں نے, کتاب کا نام ہے العلم والعلماء, صفحہ نمبر 80. حضرت تھانوی نے لکھا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسے میں یہ مولویوں کو تم جو چندہ دیتے ہو یہ تمہارے محتاج ہیں. اگر تم ان کو چندہ نہیں دو گے اور ان کو روپے پیسے نہیں دو گے تو یہ ہوگا کہ یہ مولوی راشن کی دکان کھول کر چاول بیچیں گے, چاول بیچ لیں گے, اور یہ علم حاصل کر چکے ہیں. ان کی زندگی کٹ جائے گی. اور راشن کی دکان پر تو ایک عالم جب ہوگا تو چاول دینداری کے ساتھ بیچے گا, وہ اپنا کام کر لے گا. لیکن جب تم انہیں نہیں دو گے اور وہ مدرسوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے علماء کام دھندے میں لگ جائیں گے نا, تو 50 سال بعد ایسا ہوگا کہ تمہارے بچے کو اللہ کا نام معلوم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو مشغول اپنے کام دھندوں میں, اور انہوں نے تو اپنے بچے پڑھا لیے, اپنے بچوں کو دین سکھا دیا ان مولویوں نے. لیکن تمہارے بچے کو دین سکھانے کے لیے اس دنیا میں ان کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں. وہ محتاج نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا کلام ہو اور جس کی زندگی میں نبی کا طریقہ ہو, خدا کی قسم دنیا میں کسی کا محتاج نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی پانی پلاتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی کھانا دیتا ہے. جو اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ بھی سو رہے ہیں اچھی نیند, تو بھلا وہ جو اللہ کا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی ویسی بنا رکھی ہے,
اور وہ سرکار اللہ نے ان کو پوری دنیا کی سرداری دی ہے، اس سردار کی حکومت میں جینے والا وہ عالم، وہ بھوکا کبھی نہیں مر سکتا، وہ بھوکا کبھی نہیں مر سکتا۔ مریں گے آپ اسلام کو چھوڑ کر، مریں گے ہماری نسلیں اسلام کو چھوڑ کر، مریں گے ہمارے بچے اسلام کو چھوڑ کر۔ جب ان مدرسے والوں کو اہمیت نہیں دی گئی، ان مدرسوں کو اہمیت نہیں دی گئی کہ جب یہ آپ کے پاس مدرسے کی بات لے کر اور مدرسے کے نام پر آپ کے دکان کارخانوں میں حاضر ہوتے ہیں، تو خدا کی قسم اس وقت دنیا کا سب سے برا چہرہ دیکھنے میں آپ ہی کا لگتا ہے۔ آپ نے تو برباد کر دیا، آپ نے علماء کو برباد کر دیا۔ اب بچے فارغ ہو کر مدرسوں سے وہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں دبئی چلے جائیں، وہ سوچتے ہیں یار لندن میں کوئی سسٹم بن جائے، وہ سوچتے ہیں کہ گلف کنٹری میں کہیں چلے جائے، کسی اور ملک میں جا کے کوئی نوکری ووکری کر لیں گے، یار اتنے پڑھے لکھے تو ہے، ہمیں عربی بولنی آتی ہے، عرب کنٹری میں چلے جاتے ہیں، یہاں کون پاگل بنے گا ان کے پیچھے۔ ایک چندے کے لیے کوئی عالم جائے اور ساتھ میں ایک عام آدمی چلا جائے تو ایک دو دکان پر تو چندہ دیتے ہیں اس عالم کو، اور اس عام آدمی سے جو مدد کر رہا ہے اس عالم کی، دکاندار کہتا ہے آپ کی اس میں کیا کمیشن ہے جی؟ وہ سوچتا ہے بھائی یار یہ میں کس پلے میں کہاں پڑ گیا۔ مولوی صاحب السلام علیکم، آپ کرو اپنا کام۔ آپ کو نہیں لگتا اس نے کتنی قربانیاں دی اس عالم سے؟ وہ کیا 15,000 روپے جو آپ دیتے ہیں، 15,000 زیادہ اچھے مدرسے والے دیتے ہیں جن کے پاس کچھ ہے، وہ جو 10 سے 12,000 روپے، 10,000 8,000 آپ دیتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جھلی اٹھانے والا ہمارے یہاں روزانہ 1,000 کی جھلی اٹھاتا ہے، 30,000 روپے مہینہ کماتا ہے محنت سے، وہ سر کے اوپر وہ بوجھ کو لے کے جاتا ہے، یہاں سے صدر جاتا ہے، صدر سے یہاں آتا ہے اور دکانوں پہ لے کے جاتا ہے، وہ ٹھیلا چلانے والا، وہ رکشہ چلانے والا، ہر وہ آدمی 1,800 کم سے کم اتنے روپے لے کر گھر پہ، یعنی 30,000 روپے مہینے کما لیتا ہے، اس میں بھی اس کی زندگی ایسے گزرتی کہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایک مولوی کو 10,000 سے اوپر نہیں اٹھایا اب تک۔ ارے کیا کر دیا آپ نے؟ تو وہ 10,000 روپے جو اپنی زندگی کے 12 سال مدرسے میں لگا کر آیا ہے، جو اسلام کی روشنی میں گھوم رہا ہے، جس کے دل میں اللہ کا کلام اور جس کے زندگی میں نبی کا طریقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ آپ کی غلامی کرنے کے لیے آپ کے چوکھٹوں پہ نہیں جانے والا۔ اب کیسے بچاؤ گے اسلام کو؟ ہم تو پریشان ہیں، ہمارے کو ایک استاد نہیں ملتا، کسی کو استاد رکھ لیتے اور پریشان رہتے ہوئے کس کو رکھ لیا، پاگل بن جاتے ہیں۔ جب رکھ لیتے ہو تو سمجھ میں آتا بھائی یار یہ کیا رکھ لیا، کیونکہ مل ہی نہیں رہے۔ مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اچھی آئٹم، اچھے علماء ایکسپورٹ ہو رہے ہیں آؤٹ آف دا کنٹری، تو یہاں کوئی ملتا ہی نہیں ہمارے کو، یہاں بچے ہوئے ہیں، وہ ہم پریشان ہیں حال بیچارے، ان کی باہر کوئی نوکری نہیں لگ پا رہی، اور گھر میں حالات اتنے خراب ہیں، کچھ اور کام کر بھی نہیں پا رہے۔ وہ کہتا چل یار مدرسے میں ہی چلا لیں، کسی طریقے سے میرے کو پیٹ پالنا ہے۔ ان کے اندر کی نیت جو مدرسوں کو لے کر اور اسلام کو ترقی دینا اور طلبہ کو اسلام سکھانا، وہ نیت نکل چکی ہے۔ اس پیٹ کی آفت نے علماء کی نیت بگاڑ دی۔ جب میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں آؤ، کسی سے بات کرتا ہوں اور نیت رکھو صرف دین کی خدمت کی، تو اس وقت وہ ہاں کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ کتنی دیں گے؟ اب جیسے تنخواہ کا سوال آیا نا، تنخواہ کتنی دیں گے، دین کی نیت سائڈ ہو گئی۔ اگر اس کے پاس، اگر مدرسے والے اچھی تنخواہوں پر بلاتے اور عوام چندہ دینے کے لیے مدرسے میں آتی، تو خدا کی قسم یہ ایکسپورٹ والا کام بند ہو جاتا، علماء جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے یہ ختم ہو جاتا، امپورٹ ہوتا، کہ باہر سے بھی صلاحیت مند علماء آپ کے ملک میں آ کے آپ کے مدرسوں میں خدمت کر کے آپ کے یہاں دین کو بڑھاتے۔ کہ جو عالم
یہاں 10,000 کی نوکری پر مدرسے میں کام کرتا ہے, ایکسپورٹ ہو کر اس کو 50,000 روپے ملتے ہیں, تو کیوں 50,000 چھوڑ کر آپ کے 10,000 میں آپ کی غلامی کرے گا اور آپ کی باتیں سنے گا اور پھٹی پرانی, اور اس 10,000 کے اندر اس کے بیوی بال بچے کیسے پلیں گے, اور اس 10,000 کے اندر کبھی اس کی بیوی یا بچہ بیمار پڑ گیا تو پورے مہینے کا بجٹ ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے. پورے مہینے کا بجٹ ایک دن میں نہیں مل رہا, اسی وجہ سے نہیں مل رہا ہے. کیوں کریں گے کام؟ کچھ لوگ جو اپنے گھروں سے مضبوط ہیں, ان کے کچھ اور بھی ذرائع ہے اور ان کی صلاحیت کچھ زیادہ ہے, تو مدرسے والے, اور ان کے لیے چندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ان کی جان پہچان اتنی زیادہ ہے, تو وہ محتمم بنے پھر رہے ہیں, اپنا راج چلا رہے ہیں, اپنا راج چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا بہت دن پہلے, حضرت ناظم تعلیمات مولانا عبدالسبحان صاحب کی زیر نگرانی میں پروگرام تھا, بابری مسجد میں تھا. بابری مسجد میں پروگرام تھا, اس میں نبی کریم کے 40 مدرسے چلانے والوں کو بلایا تھا. اب تو 40 رہے نہیں ہیں, 10 ہیں, 10 بھی ہوں گے نہیں, اللہ ہی کو معلوم. اس ٹائم میں چلتے تھے کیونکہ وہ زمانہ اس سے کم برا تھا جو آج ہے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے. وہاں سب کی مولانا ایک پرچی دیتے ہیں, حضرت کی عادت ہے, یہ پرچی لو, مضمون دیکھو, اس پہ 5 منٹ بولو. مولانا عبدالسبحان صاحب پرچی لو, اچانک ایک پرچی آئے گی آپ کے سامنے, آپ کے علم کو بھانپ لیں گے 2 منٹ میں. ارے حضرت آپ نے پہلے پرچی لو, چلو بات کرو اس پر. بھیا ہمارے یہاں کے وہ بڑے عالم ہیں, سارے علماء کی نگرانی کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, تو ان کی تو چلے گی نا, تو ان کی چلتی ہے, تو ان کی چلتی میں اپنی نکلتی ہے. تو پرچی لی میرے سامنے, میرے ہاتھ میں ایک پرچی آ گئی, ایک ہمارے علاقے میں جو مدارس ہے ان کا جائزہ لینا, اس پر تم بات کرو. میرے لیے بڑا مشکل کام تھا, میرے ذہن میں تو کچھ اور چل رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مدرسے یہاں نبی کریم میں چل رہے ہیں, یہ جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں, یہ رقم کیسے خرچ ہوتی ہے, ذرا اس کی وضاحت کرے. بس میرا بولنا تھا اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. چلو کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں آپ. وہ مجلس برخاست ہو گئی, وہ نشست ختم ہو گئی اور ناکام ہو گئی مجلس. صرف اتنا بولنا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے, ذرا اس کے بارے میں آپ بتائیں. تو وہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں, اس طرح کے بھی لوگ ہیں. آپ جب اپنی اولاد کو, میں بتاؤں آپ کو اچھے سے سمجھیے گا, اپنی اولاد کو خرچ دینا بند کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی جیبوں میں سے پیسے چوری کرے گی. دیکھ لو, گھر میں اس کا تجربہ ہے. آپ اپنی بیویوں کو خرچ دینا بند کرو, وہ بیوی جیب سے بغیر پوچھے پیسے نکالے گی. کہ 5,000 گھر میں لے کے جاؤ گے تو دکان پر واپس آؤ گے تو 4,000 رہیں گے. ابے 1,000 روپے کہاں گئے؟ تو چونکہ موبائل دیکھتے دیکھتے مجھ پہ نسیان طاری ہے, مجھے یاد نہیں رہتا, میں مریض بن چکا ہوں, میری میموری پاور خراب ہو چکی ہے, تو میں سوچتا ہوں یار 4 ہی رہے ہوں گے, 5 شاید نہیں رہے ہوں گے. کیونکہ گھر میں جا کے پوچھے گا تو بیوی بیلن لے کے اس کا سر گنجا کر دے گی. چل تجھے میں چور لگتی ہوں. ایک تو خرچہ ورچہ دیتا نہیں, الزام ویسے لگاتا ہے. میں بچے کیسے پال رہی ہوں مجھے ہی پتا ہے. آپ مدارس کی مدد نہیں کریں گے, آپ علماء کی مدد نہیں کریں گے, تو اس طرح کی شکلیں سامنے آئیں گی کہ زکوٰۃ آپ سے لی جائے گی اور ادا نہیں ہوئی اور ہو گئی, اس کی آپ کو خبر نہیں ہوگی. مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مدرسوں کو چلانے کے لیے مسلمان سال میں 1 دفعہ, مدرسوں کو چلانے کے لیے صرف 20% مسلمان, مدرسوں کو چلانے کے لیے صاحب نصاب میں سے صرف 20% مسلمان 2.5% سالانہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اور مدرسے کے علماء ان کے پاس جاتے ہیں, وہ زکوٰۃ کے رقم ان کو دیتے ہیں, اس کے علاوہ پورے سال اس مدرسے کو وہ نہیں جانتے. پتا ہے مسلمان زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ بتا دوں, آج یہ حقیقت بھی بتا دوں, برا مت ماننا آپ لوگ. مسلمان صاحب نصاب مسلمان اس زمانے میں زکوٰۃ اس وجہ سے دے دیتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم خود نہیں کھا سکتا, اور کوئی وجہ نہیں زکوٰۃ دینے کی. اگر خدا نہ خواستہ
زکوٰۃ کے مسئلوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تم بھی استعمال کرتے ہو تو 1 روپیہ کوئی مسلمان کسی کو زکوٰۃ کا نام تو نہیں دیتا، مجبوری ہے اس کی کہ کھائے گا تو حرام کھائے گا، اسی لیے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمارا چندہ سالانہ مدرسے کا جو سالانہ چندہ ہوتا ہے اور ہمارا جو ماہانہ اتنا خرچہ ہے اس مدرسے کا، تو آپ کے صرف سالانہ چندے سے اگر ہم مدرسہ چلانا چاہے تو میں ممبر پہ بیٹھ کے ایک دم سچ بول رہا ہوں کہ صرف سال کے 3 مہینے تک چلے گا۔ سارے کمیٹی والے یہاں بیٹھے ہیں، 3 مہینے صرف چلا سکتے ہیں مدرسوں کو۔ ہمارے اساتذہ کہ اپنا وقت نکال کر، عصر سے مغرب کا وہ وقت ہوتا ہے سیر و تفریح کا، اور بعد میں تھوڑا بہت وقت نکال کر اور 24 گھنٹے مدرسے اور 24 گھنٹے مدرسے میں رہ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہ کر وہ علماء آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ماہانہ اپنی آدھی تنخواہ، تقریباً آدھی سے زیادہ لے کے آتے، پھر آپ سے مانگ کے، اور وہی آپ کا وہ روتا ہوا چہرہ کہ مولانا اس مہینے کام نہیں چل رہا اور حالات خراب ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں اور کارخانہ بند ہے اور دکانیں بند ہیں۔ ارے سب کچھ بند ہے، مدرسوں کو کیوں بند کر رہا ہے تو؟ اس چندے کی ذلت نے علماء کو مدرسوں سے بھگا دیا۔ اتنی ذلت ہوتی ہے بتا نہیں سکتا۔ ایک جو میرا دوست یار بھی ہے نا کوئی، اور جو روز مجھ سے ملتا ہے، اگر میں چندے کا نام لے لیتا ہوں اس کا چہرے کا رنگ عجیب ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں کم کر دیتا ہے، پھر وہ سلام کرنی بند کر دیتا ہے، پھر دکان پہ بٹھانا پوچھنا بند کرتا ہے، گھر پہ آنا جانا بند کرتا ہے، سب بند کر دیتا ہے۔ بے یہ پیسہ مانگ لے گا، کیوں؟ وہ پیسہ غلط جگہ استعمال ہوگا، اس کا یہ کہنا ہے۔ ہو میں کہا تھا کتنی باتیں سمجھاؤں اس آدھے گھنٹے میں، یہ آپ نے کر دکھایا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن آف دس پرابلم؟ اس دقت کا حل کیا ہے؟ اس اتنی بڑی جو دقت ہمارے سامنے آئی ہے، اس سمسیا کا سمادھان کیا ہے؟ اس سمسیا کا سمادھان یہ ہے، میں آپ سے کتنی بار یہ کہہ چکا ہوں، اس سمسیا کا سمادھان مدرسوں کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے کے علاوہ نہیں ہے۔ ہر 5,000 کمانے والا 5 روپیہ مدرسے میں لازم سمجھے اپنی کمائی کے مہینے سے، 10,000 کمانے والا 10 روپے، 20,000 کمانے والا 30 روپے، یعنی جو 1,000 کما رہا ہے 1% سے بھی کم رقم اپنے مدرسے کے لیے نکالے کہ وہ بھی میری اولاد کی طرف اس کی سچائی کرنی ہے، میری اولاد سے میری نسل باقی رہے گی اور مدرسوں سے اسلام باقی رہے گا، تو اسلام کا باقی رہنا میری نسل کے باقی رہنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اسلام مٹ جائے، اولاد پل جائے، اللہ کا دین مٹ جائے، مسلمان پل جائے، اسلام ختم ہو جائے، ہمارے پیسے باقی رہے، اس مشن کے ساتھ اس وقت کا گھٹیا مسلمان اپنی زندگی کو لے کے چل رہا ہے۔ تو کہاں سے آئیں گے مدرسے میں لوگ؟ کہاں سے پڑھانے کے لیے کیوں آئیں گے وہ؟ اس لیے اس رخ کو بدلو۔ آپ کے پاس مدرسے کے نام پر کوئی جاتا ہے نا، کوئی مولوی صاحب مدرسے کے نام پر اگر آپ سے چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا، اور آپ دراز کھولتے ہیں کہ 800 روپے اس دراز میں ہے اور مجھے 500 روپے گھر کا خرچہ دینا ہے، تو میں اس دن، وہ روز تو نہیں جائیں گے، اس دن آپ 250 روپے گھر میں دے دو اور 250 اس مولوی صاحب کو دے دو، اس 500 میں سے اس 250 کی برکت خدا کی قسم پوری زندگی نظر آئے گی۔ جب وہ جائے تب 500 میں سے اس دن آپ 250 اس کو دے دو، یعنی اپنے گھر کا آدھا خرچ۔ آج بچوں کو کہہ دو کہ بیٹا آج تھوڑی روٹی سے کام چلائیں گے، آج سالن کم ہوگا، آج گوشت میں گھی کم ڈلنے والا ہے، آج سلاد میں نہیں کھائیں گے، آج اس طرح سے ہم نے گھر کا خرچہ آدھا کر دیا ہے کہ آج کا آدھا خرچ میں نے مدرسوں کو دے دیا ہے۔ ہر مہینے میں ایک ہی دن ایسا آ سکتا ہے، اور ایک دن ہی آپ ایسا کر لو گے۔ میں نہ کوئی جذبات میں تقریر کر رہا ہوں، نہ کسی اور نہیں ایسا کر رہا ہوں، صرف میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مدارس نہیں رہے تو اسلام نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ مدرسے سے اپنی دشمنی نکالو، مدرسے کے لیے اپنی محبت پیش کرو، بچاؤ ان مدرسوں کو۔ یہ آپ کے 80% مدارس بند ہو چکے ہیں۔ وہ علماء جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مدرسے بھی کھولے تھے وہ کاروبار میں لگ چکے ہیں،
کسی نے دکانیں کھول لی، کوئی کارخانے میں لگا ہوا ہے، کوئی کہیں مزدوری کر رہا ہے، اور اکثر بیشتر ملک سے باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، صرف آپ کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے کہ آپ مدرسے پر محبت کی نظر کبھی ڈالتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو تھوڑے بہت جو لگے ہوئے نا مدرسوں میں، تھوڑے بہت جو لگے ہوئے، من کرتا ہے ان کے پیر چوم لوں۔ اس فتنے کے دور میں جہاں یہ 20-30 ہزار روپے باہر کما سکتے ہیں، 10-12 ہزار کی نوکری پر صرف اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ یار چلو کسی وجہ سے بچوں کو کچھ پڑھا لیں گے، اللہ کا کچھ دین باقی رہے گا، اللہ کی ایک محبت ان کے دل میں ذرا سی ہے، اس کے خاطر وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نبی کی محبت ان کے دل میں ذرا سی ہے جس کے خاطر ان میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ علماء جو اس وقت مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو مسجدوں کے امام بنے ہوئے ہیں اور خانقاہوں میں محنت کر رہے ہیں، ان کو میرا سلام ہے، سلام ہے ان کو میری طرف سے کروڑوں سلام ہے کہ ان لوگوں نے دین کو بچا رکھا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی علماء مدرسے کے رخ کو کرے، یہ فارغین مدرسے میں آوے دین کی محنت کرے، تو آپ مدرسوں کو اپنا گھر کا فرد بنا کر اس کا خرچوں کو بڑھاؤ کہ مدرسے کو کبھی سوچنا نہ پڑے، اور مدرسوں کی زکوٰۃ صدقے کی رقم دینے کے لیے مدرسوں کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کو پیسے دے کر معافی مانگو کہ حضرت آج اتنا ہی رکھ لیجئے، آئندہ انشاءاللہ بڑھا کر دیں گے۔ شام سے بیٹھے مدرسے میں وہ عالم، ہم عالم ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ارے ہمارے جیسا کون ہے؟ وہ شام سے گدی پر بیٹھے اور آپ ان کے شان و شوکت میں اور اضافہ کر دیں کہ حضرت واہ واہ واہ، آپ نبی کا وارث ہیں، آپ عالم ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ ایسا کرو تب تو مدرسہ بھی باقی رہے گا، اور اسلام باقی رہے گا، آپ کے بچوں میں اللہ کا نام باقی رہے گا، آپ کے گھر میں نبی کا طریقہ رہے گا۔ ورنہ جس روش پر آپ لوگ ہیں تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ 50 سال بعد کسی کو کلمہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوگا۔ بچوں کے نام اسٹیلن رکھو گے، بچوں کے نام فرنینڈس رکھو گے، بچوں کا نام عجیب عجیب رکھ لو گے، لیکن اسلام جیسا کوئی نام نہیں ہوگا، اسی کا نام بدل بدل کر اسحاق سے آئزیک کر لو گے، ایسا نام ہائی جیک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ کریں گے اس کو۔ مدرسہ ہے نا، آج کا چندہ مدرسے کے لیے دو، چلیے مولانا دیکھتے ہیں کتنا سمجھ میں آیا، آج کا چندہ مدرسے کو دو، مسجد کو مت دو، دیکھتے ہیں کتنا آپ کے سمجھ میں آیا ہے، مجھے بھی لگے گا گن کے کہ کتنی فیصد بات بڑھی ہے۔ آج جب میں نکال